یہ کہانیاں کروانی بند کرو. ان پرنسپل یہ سمجھ لیں کرامت کا انکار کرنے والا کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. جو کرامت قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے فی نفسی ہی, کرامت کو تو ہم مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے تبع تابعین کے بارے میں یہ کرامت ظاہر فرمائی کہ 309 سال تک لیونر ایئرز کے اعتبار سے اور ہمارے جو سولر ایئرز ہیں ان کے اعتبار سے 300 سال تک انہیں ایک غار میں سلائے رکھا. یہ کرامت ہے. اس فزیکل ورلڈ میں یہ پاسبل نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری تھا, اب اس کی تفصیل نہیں آئی کہ وہ کوئی پیغمبر تھا, کوئی فرشتہ تھا, کون تھا, بہرحال اہل علم میں سے تھا. ان کے دربار میں جو تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا. بالکل ہم مانتے ہیں. اس کرامت کا انکار کون کرے گا؟ وہی جس کا قرآن و سنت میں ایمان نہیں ہوگا. ہمیں اختلاف ہے تمہارے بابوں سے, ہاں, جن بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, جن کی کتابیں ان کا واحد تعارف ہے, ان میں گستاخانہ عبارتیں ہیں اور تمہارے علماء اس کا دفاع کرتے ہیں. ہم تو ان بابوں کے ایمان کو بھی مشکوک سمجھتے ہیں, کفر کا فتویٰ چلے نہیں لگاتے. ولی اللہ کہاں سے مان لے, کرامتیں کہاں سے مان لے؟ اس پر ترا یہ کہ اکثر کرامتیں وہ ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں, مخالفت پر مبنی ہوتی ہیں. کہتے ہیں تخت بلقیس آ گیا, بالکل آ گیا, ہم مانتے ہیں. اگر اب تم یہ کہو گے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی جھوٹا کلیم تم کرو تو ہم مان لیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا. تمہیں شوق ہے نا اپنے کسی حضرت کی کرامت منوانے کا, تو اسے کہو کہ وائٹ ہاؤس لے آئے ادھر مارگلا ہلز پہ رکھتے اسلام آباد, پورا امریکہ مسلمان ہو جائے, کام بھی مکے. یہ جو آج ہمارے مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر گیا امریکہ, اسرائیل کی پشپنائی کر کے فلسطین کو برباد کیا, عراق کو, افغانستان کو, ایران کو, پاکستان کو بھی کھوکھلا کر دیا, تو جان ہی چھوٹے. لاؤ, اور اگر تم نے ایلیوژن کرنے کی کوشش کی تو میرا ایک نعرہ تمہارے بابے کو بھی غائب کر دے گا, وائٹ ہاؤس کو بھی غائب کر دے گا. ہاں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں ایک بار پڑھنا ہے بابا بھی غائب تو وائٹ ہاؤس بھی غائب ہو جانا ہے, اگر تم نے نظر کا کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ فراڈ جو تم نے مچایا ہوا ہے, اسے ثابت کروانا ہے اگر تم نے اپنے بابوں کے حق میں, تو کر کے بتاؤ. کرو بھی نہ, ورنہ تو میں بھی کلیم کروں گا یہ جو تخت ہے میں بھی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے سرگودا سے لے آیا تھا. مان لو گے, کہتے ہیں نہیں کر کے دکھاؤ گے, تجھے نہیں کرنا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, کہاں سے کوئی واقعہ اٹھاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہوئی, کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں پہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں رپورٹ ہوا, یہ معجزہ ہے, ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے معجزے کو. بعد میں رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں صحابہ کرام تیل کے کڑاہوں میں جلائے گئے ہیں, روسٹ ہو گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, ان کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. ورنہ پھکی لے لو, عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. ہوں دسو تہاڈا کیڑا کیڑا بزرگ ہے جس دا والد نامعلوم ہے؟ اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ یہ کرامت نہیں ہوگی. پھر عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں یہ معجزہ ہے, تمہارے بابے کے کیس میں تمہاری خود ہنسی چھوٹ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ انجینئر صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو صرف یہ آگ والی ہی آپ نے معجزے کو ایکسٹراپولیٹ کر کے کرامت بنانا ہے, اس کو بھی کرامت بناؤ نا. عیسیٰ ابن مریم والی کرامت بھی کسی بابے کے اوپر فٹ کرو, لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. یہ کہانیاں کروانی بند کرو.